یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے۔ اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر، مریدوں کا رش تھا۔ سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں۔ بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے۔ زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائیں وہ نفرت، وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا؟ کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں۔ وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو صندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے؟ میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی، اب میں بتاؤں گی۔ آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائیں گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے، طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے، یار یہ دنیا تو تھوڑی چند روزہ ہے، وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے، دنیا چند روزہ ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے آپ کے پاس؟ کہتا بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے، حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے، اور تیاری کیا ہے؟ کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے،
पता नहीं कितना टाइम रह गया भाई, कौन सा स्टाम्प पेपर मिल गया। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते मैं भी रोज झगड़ा करता था अपने आप के साथ, पता मुझे था सारा। रोज तस्बीह ले लेता, थोड़ा सा वक्त निकाल लेता, 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी चला गया, कभी ना गया, कभी कर लिया, कभी रहने दिया। तड़प अंदर बड़ी थी लेकिन कोई रूटीन नहीं थी। आदतें भी सारी वही थी, खाना मर्जी का, सोना मर्जी का, पहनना मर्जी का, आना जाना अपनी तबीयत का, कोई पाबंदी नहीं। एक दिन मैं अपने ख्वाबगाह में, बादशाहों के जो महल होते थे ना, उनके अंदर जो ख्वाबगाह होती थी वो इतनी अजीब होती थी कि दूर दूर तक किसी आदमी को पैदल चलने की भी इजाजत नहीं होती कि बादशाह की नींद खराब ना हो, पैदल भी कोई नहीं चल सकता। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाते मैं अपनी ख्वाबगाह में बेड पे लेटा हुआ था, छत पर किसी के चलने की आवाज आई। ये सीमेंट के छत तो अब आए ना, पहले सारे छत वही होते थे जिन पे बाले पड़े होते थे। तो कहते हैं किसी के चलने की आवाज आई, तो मैंने जोर से आवाज देके कहा, मैंने कहा कौन है छत? ताकत ही नहीं किसी की छत पे कोई आए। मैं लेटा था और सोच रहा था अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। कौन है छत पे? कहते ऊपर से शख्स बोला, कहने लगा इब्राहिम मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट तलाश कर रहा हूं, ऊंट गुम हो गया। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, ऊंट का छत पे क्या काम? छत पे ऊंट का क्या काम? तो कहते हैं वो बंदा ऊपर से बोला, कहने लगा इब्राहिम मैं नहीं बेवकूफ, बेवकूफ तो तू है। अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता तो नरम नरम बिस्तर पे खुदा भी कोई नहीं मिलता। ये तू जहाँ तू तलाश कर रहा है ना कि इधर ही आ जाएगा तो बात बन जाएगी, यहाँ भी कोई नहीं मिलता। उठ, कोई पाबंदी कर, कोई अल्लाह अल्लाह कर। तू भी नरम नरम बिस्तर पे तलाश कर रहा, तोड़ इस बूत को, बाहर निकल, पता तुझे सारा है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाते मैं बाहर निकला, जो अपने वजीरों में से मुझे अल्लाह से ज्यादा डरने वाला लगा उसके स्पुर्द मैंने हुकूमत की और मैंने टाट का लिबास पहना और जंगल में चला गया। तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में। फरमाते जिंदगी बिता दी, अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा। क्या फरमाते अगर मेरे मुंह से निकल जाता था ना अल्लाह दिन बड़ा गर्म हो गया है, तो आप फरमाते उसी वक्त अल्लाह बारिश अता फरमा देता। फिर ये हालात हो। आप एक दिन बैठे थे सुई धागा लेके दरिया किनारे, कुर्ता थोड़ा फट गया तो उसको सी रहे थे। पुराने जमाने का जो वजीर था वो घोड़े से करीब से गुजरा तो कुर्ता सीते देखा हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह को। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम सी रहे थे तो वजीर आया, देखा और देख के कहने लगा हुजूर देखे ना बाप कितने परेशान है, कुर्ता सी के देने वाला भी कोई नहीं। कितनी अच्छी बादशाही थी, आप इशारा करते थे हजारों कुर्ते आ जाते। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने उसकी तरफ देखा तो जवाब कोई न दिया। दरिया किनारे बैठे थे तो वो सुई हाथ में थी, वो दरिया में डाल दी और कहने लगे और दरिया की मछलियों जरा मेरी सुई तो वापस करो। दरिया की मछलियों सुई तो दो। हर मछली अपने मुंह में एक एक सोने की सुई लेके आ गई, एक एक सोने की सुई लेके आ गई, सोने की सुई लेके आई। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाने लगे और जाने दो ये सोने को तो मैं लात मार के आया हूँ, मुझे मेरे वाली सुई दो, वो जो जांगालूत थी। तो एक मछली वो सुई लेके आई, आपने पकड़ी और फिर देखा वजीर की तरफ, कहने लगे वो बादशाही अच्छी थी या ये बादशाही अच्छी? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि या अल्लाह चाहे दे चाहे ना दे। फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है, तू दे, तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे? उससे मांगो, प्यार से मांगो, शौक से मांगो, दिल जमी से मांगो। अर्ज की हजरत मूसा से, तकरार करने लगी, नाज करने लगी, कहने लगी आप बड़े मेहरबान है, मुझे वही वाला मकान चाहिए, वही वाला चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे मौला ये तो डट गई है, अब बता क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा खुद नहीं बोल रही, मेरी तौफीक से बोल रही है और मैंने ही बात डाली है दिल में, तू इस तरह कर, तू वादा कर ले मैं इंशाल्लाह अता कर दूंगा। हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा ने एड्रेस बताया, बताओ मज़ार की कितनी बरकत हुई। बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी पाक। और इमाम खाजा ने लिखा है जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन किया गया ना तो दरिया के किनारे दफन किया गया।
जिस किनारे दफन किया गया वहां से पानी की एक छोटी सी नाला गुजरता था। खाल बनाए जाते हैं ना पानी के नाले, वो नाला गुजरता था। तो उनके मजार क्योंकि बना हुआ था संगे मरमर का, तो जब गुजरता था तो जिस तरफ वो सारा पानी छू के गुजरता था वो इलाका सरसब्ज़ व शादाब हो गया। एक साइड सरसब्ज हुई तो दूसरी साइड वाले लोग नाराज हो गए, कहने लगे तुम्हारे अकेले के नबी नहीं थे, हमारे भी हैं, हम निकालेंगे रात को ताबूत इधर दफन करेंगे, हमें भी तो सब्जा चाहिए ना, हमारे खेतों को भी इसी दरिया का पानी लगता पर सब्जा नहीं। लेकिन क्योंकि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार से छू के गुजरता है तो तुम्हें सब्जा मिलता है। अब फैसला क्या हुआ, इमाम खादन कहते हैं उन्होंने कहा इस तरह करो हजरत यूसुफ को वहीं रहने दो, एक ऊपर से खाल बना लेते हैं, पानी सारा इधर से गुजरेगा, आगे जाके दो हिस्सों में बांट लेंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही सरसब्ज़ व शादाब हो गया। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन। रूह अली सीना साइंसदान है बहुत बड़ा, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद था। तो जो है मेरी बात पर, साइंसदान बैग था। और महमूद गजनवी वाली हिंदुस्तान, वो भी हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी की बैग था। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की, एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब, फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे दी। ये तूने क्या दुआ मांगी, पर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, ये क्या बात कर दी। एक फतह, बहरहाल बहुत बड़े बाबा जी थे, लेकिन उनकी ज़ौजा बड़ी सख्त मिजाज थी, सख्त डटी औरत। एक बंदा ना 3 महीने का सफर करके उनसे मिलने आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अम्मा जी अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे। वो पहली झिड़की पे डर गया, इतनी सख्त बात, कौन है। कहा जी मैं हजरत का अकीदतमंद दूर से मिलने आया हूँ। तो अम्मा कहने लगी तू भी फारग है जिस तरह वो हर काम से फारग है, कोई काम नहीं तुझे भी। मेरे दिन में तो घरौंदा था, बहुत बड़ा जाविया, बड़ा मैंने स्केच बनाया हुआ था दरवेश का, तो यहाँ क्या माहौल है, बिल्कुल ही बदला हुआ, जिस बंदे का घर ही हाल कोई नहीं, तो बाहर क्या होगा। फरमाते अम्मा ने सख्त जुमले कहे, मैंने कहा है कहाँ, तो कहने लगी वो जंगल में बैठा होगा 10-15 मुरीद लेके, अल्लाहू अल्लाहू हो रही होगी, तू भी चला जा और दरवाजा ना दोबारा खटखटाना। कहते मैं बड़े नाराज परेशान हुआ कि यार ये क्या मंजर है, इतनी सख्त माहौल घर के अंदर हजरत के, और मैं 3 महीने का सफर, चलो वो पीरी मुरीदी वाला तो मेरा ज़हन बदल गया सारा ही, लेकिन मैंने कहा चलो आया हूँ तो जियारत तो कर लो। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हजरत अबुल हसन शेर पे बैठे थे और शेर उन्हें घर छोड़ने आ रहा, शेर पे। फरमाते मेरे अंदर फिर बदगुमानी आई, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा देखो बाबा जी से बीवी तो काबू आती नहीं और शेर पे सवारी की हुई है। हुजूर का फरमान है तिरमिजी में, फरमाया इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। कहते हैं हजरत मेरे दिल की बात जान गए और सलाम के बाद फौरन पता क्या कहा, तवज्जो है मेरी बात पर। फरमाने लगे ओ मेरे भाई, मेरी बीवी पर्दे की बड़ी साफ है, बिस्तर की बड़ी साफ है, वो खाना मुझे वक्त पे देती है, मेरा ख्याल करती है, जुबान की तल्ख है, कई दफा खुद भी उसे परेशानी होती है कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ, मैंने अगर छोड़ दी ना उसे कोई नहीं रखेगा, बेचारी रुसवा हो जाएगी, आखिर मेरे बच्चों की माँ है। और फिर हज़रत अबुल हसन ने जुमला कहा तो वो शख्स कहता है मैं चीखे मार के रोया। फरमाने लगे ये जो मैं शेर पे बैठा हूँ ये वजीफों की वजह से नहीं बैठा, चिल्लों की वजह से नहीं बैठा, ये बीवी की वजह से बैठा हूँ। फरमाने लगे मैं उस बद जुबान से हुस्ने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी। सासान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती है कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था।
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی، صحابہ میں قاری، بڑے آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا۔ آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی۔ قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ حضرت یہ زازان نام کا ایک گبیا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے۔ وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا۔ ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ میں نے لگا صحیح بتاؤ، انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ، میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئی۔ وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے۔ کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا۔ کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جاتی۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں۔ کہتے حضرت بشر عافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے۔ میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا، اور سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی ایک پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے،
14 سال یہ ایک صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے۔ میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، ورنہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے، جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو نا، ادھر دیکھیے گا ذرا میری طرف، فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، دعا دیتے ہو، تم کہتے ہو میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہی بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، تاثیر اس میں اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت اللہ کی، قدم بندے کے، اور رفتار کی ہمت اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو، اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی تھوڑے حسین بن جائے سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دے، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کے میرے پابند ہیں، آپ میرے پابند ہیں، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کہ آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا اللہ ہو گیا میرا بھی پیار ہے، میرا بھی اس سے پیار ہے، ہو گیا ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 43 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، چھوٹا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گھڑے میں کھڑا تھا، امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی، حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے، میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ
امام ہے, ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے, لیکن جب اللہ راضی ہوگا. لیکن جمعرات کا دن آئے, جمعے کا دن آئے تو تل کرنے کو جگہ ہی نہ ہو. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا لا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما میران دے نہ فزیران دے دیوے بالدینی صدا فقیران. فرمایا لوگ زور بھی لگاتے پھرے تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے, یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑے, دل میں بات ڈال دے, محبت پیدا کر دے. حضرت جبریل دوڑے گئے, واپس آئے, کہا یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا ہوں, جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے. تو رب کریم نے فرمایا اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے حور غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے, تم بھی سارے پیار کرو. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو تمام ملتا ہے. زمین والے بھی پیار کرتے ہیں, آسمان والے بھی, فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری. میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے, کہتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی. سب سے پہلے انسانی ہمدردی. حضور نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ. جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو, پھر تم چاہے مفسر ہو, محدث ہو, نیک نہیں ہو. تم عابد ہو سکتے ہو, زاہد ہو سکتے ہو, تم مفسر ہو سکتے ہو, محدث, نیک نہیں ہو سکتے. پھر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے, اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم. پڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں, کچھ حاصل نہیں.